نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتیوں پر کیا حقوق ہیں، ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ اس کے بارے میں تفصیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر بے شمار حقوق اور احسانات ہیں۔ ساری امت مل کر آپ کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں ادا کر سکتی، یہ حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ہر شعبۂ زندگی میں آپ کی اطاعت اور پیروی کو مضبوط پکڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رکھیں، آپ کے افضل الرسل، معصوم اور خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھیں اور آپ کی خدمت میں کثرت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور آپ کے آل اور اولاد سے محبت کریں تو اللہ تعالی ہماری طرف سے اپنے حبیب کو راضی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ اور تیسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے۔ اور چوتھی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران ہے، 31 اور 32 آیت ہیں۔ اور پانچویں جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اسی طرح حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہیں جس میں فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انی عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ اور انبیاء کا خاتم ہوں۔ مستدرک حاکم کی آیت ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے الاحادیث المنتخبۃ فی الصفات الست، اس کا حدیث کا رقم ہے 110۔ اور اس طرح جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے جو ختم نبوت پر استدلال ہے۔ مسند دارمی کی روایت ہے، حدیث کا رقم 50 ہے۔ اور تنقی جو مشکات المصابیح کی شرح ہے اس کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 241 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہیں صحیح بخاری کے اندر، حدیث کا رقم ہے 14۔ اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے حقوق کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ شرح الشفاء للقاضی ایاز اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پہ۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی موجود ہے اسی کے بارے میں۔ اور روایت سنن ترمذی کی ہے اور حدیث کا رقم ہے 484۔ وما علینا الا البلاغ۔